حکومتی ٹیکسوں کے خلاف تاجروں کی ہڑتال کی کال 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ پورے ملک کی تاجر تنظیموں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ 13 جولائی کو کراچی سے خیبر تک پورا ملک شٹر ڈاؤن ہوگا۔ 13 جولائی کو پورے ملک کے اندر چھوٹے اور بڑے ہر سطح کے کاروبار بند رہیں گے۔ ہڑتال مسئلے کا حل نہیں ہے، بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا، چاہے ہم 10 ہڑتالیں بھی کر لیں گے، اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی بات ہوگی۔ ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی سیاسی عمل کا شکار نہیں ہوں گے، کسی کے اعلی کار نہیں بنیں گے۔ ہم تاجر ہیں، اپنی تجارت انشاءاللہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ مختلف قسم کی افواہیں اس وقت جو حکومتی چمچے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل مذاکرات لاہور میں ہوئے اور کال واپس لے لی۔ آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آل پاکستان انجمن تاجران کی ہڑتال کل انشاءاللہ تعالی پورے ملک میں ہوگی۔ کراچی میں حکومت سے ملنے والے گروپ کے افراد نے ہڑتال کی مخالفت کر دی۔ اگر آپ سیاسی ایجنڈے کے تحت کوئی پارٹیز آپ کو استعمال کریں، ہڑتال کی طرف لے کر جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہڑتالوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اسپیشلی کراچی شہر جو بڑی مشکل سے ہڑتالوں سے نکلا، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے وہ مختلف شہروں سے آ کر اب دوبارہ کراچی شہر میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہاں کے تاجروں کو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تمام تاجر ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل خیبر سے لے کر کراچی تک پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہوگا، اور حکومت کو یہ پیغام چلا جائے گا کہ تاجر برادری متحد ہے۔ جبکہ تاجروں کے بڑے گروپ نے ہڑتال کی حمایت کرتے ہوئے ہڑتال پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر 13 جولائی کی ہڑتال کے نتیجے میں بھی انہوں نے اپنے اقدامات کو واپس نہ لیا تو پاکستان کی تاجر برادری متفقہ طور پر غیر معینہ مدت کے لیے اس ملک کا شٹر بھی بند کرے گی، اس ملک کا پہیہ بھی جام کرے گی۔ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ ہم آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ملک میں جو بے روزگاری بڑھے گی، جو مہنگائی بڑھے گی، لوگ اوزار پھینک کے ہتھیار اٹھائیں گے۔ حکومت نے بھی ہڑتال نہ کرنے والوں کو مکمل سیکیورٹی دینے کا اعلان کیا ہے۔ ہم نے درخواست کی ہے تمام اتحاد سے کہ وہ اپنی جو ہڑتال کی کال ہے اسے واپس لیں، اور میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بات کا مجھ سے یہاں پہ اظہار کیا کہ وہ اس کو اپنے دوستوں سے بات کر کے اس کو مؤخر کرتے ہیں ہڑتال کو۔ ایکشن کمیٹی کے 2 رہنماؤں شرجیل گوپلانی اور جمیل پراچا نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ان کے 11 میں سے 10 مطالبات تسلیم کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے کو ہونے والی ہڑتال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 11 مطالبات میں سے 10 مطالبات مان لیے گئے تھے، صرف ڈیڈ لاک ہوا ہے شناختی کارڈ کی شرط پہ، اور کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا جو نہیں مانا گیا۔ تو اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے؟ ہمارے ملک میں بولو جہالت کی انتہا ہے۔ اگر ہم یہ بولیں کہ ہمیں فوج کا دباؤ ہے یا ایجنسی کا دباؤ ہے، ہمارے پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ ہمارے پہ دباؤ ہمارے تاجروں کا ہے۔ میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ پرسوں تک ہم سے یہ پریشر دے رہے تھے آپ لوگ ہڑتال کریں۔ اگر ہمیں اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے تو ہم تاجروں کے مفاد میں ہم نے کل اس کو کنوینس کیا، تمام تاجر تنظیموں نے اپنے لوگوں کو بٹھا کے کہ ہم جو ہے ہڑتال موخر کر رہے ہیں، ہم پہ کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 50,000 سے زائد مالیت کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط صرف رجسٹرڈ تاجروں کے لیے ہے، غیر رجسٹرڈ کے لیے نہیں ہے۔ چھوٹے تاجروں سے فکس ٹیکس لیا جائے گا، اور ایسوسیشنوں کی نمائندوں کی موجودگی میں وہ فکس ٹیکس عائد کیا جائے گا، اور جن لوگوں پہ وہ ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے ان سے آڈٹ کی جو شرط ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ یہ 101% بات ہے۔ چیئرمین FBI نے یقین دہانی کہا ہے، اس میٹنگ میں تمام تاجر رہنما وہاں موجود تھے، وہ آن کریں یا نہیں کریں یہ بات چیئرمین FBI نے کلیئر کی ہے۔ تو یہ شک عام آدمی کے اوپر نہیں ہے، کچھ لوگوں کا سیاسی ایجنڈا ہے اور وہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں کچھ معاملات کے اوپر، جس میں اگر کوئی بیوروکریسی ان کا حصہ بن رہی ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں ہیں۔ ہم یہ بات کلیئر کرتے جائیں، ہم کسی سیاسی پارٹی کا اور کسی سیاسی مقصد کا کام کرنے والے کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر سندھ نے ہمارے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کراچی کی زیادہ تر تاجر تنظیمیں تاجر ایکشن کمیٹی میں شامل ہیں۔ انجمن تاجران پاکستان کو ہم نہیں جانتے، ہم نے اس سے پہلے کبھی نام نہیں سنا تھا۔ کاشف چودھری صاحب پچھلے 30 سال میں کراچی پریس کلب سمیت تمام لوگ مجھے بتا دیں کہ کراچی کا کون سا مسئلہ حل کرانے کے لیے کراچی آئے ہیں۔ ایک شخص کو جس کی کوئی ورک نہیں ہے اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ بول رہا ہے کہ میں کراچی کا باب ہوں۔ کراچی لاوارث نہیں ہے،
कराची यतीम नहीं है, कराची का कोई बाप नहीं है। कोई शख्स अगर ये समझता है कि कराची को बाप बन के चलाना चाहता है, हम इसकी बिल्कुल नफी करते हैं। कल ये जितनी मार्केट यहाँ मौजूद है, हम हल्फ उठा के बोलते हैं कि कल ये तमाम मार्केटें खुलेंगी और कल जिस तरह से कारोबार होते हैं उस तरीके से कारोबार होगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि एक सियासी जमात की अइमा पर हड़ताल की कॉल दी गई, जो हड़ताल की आड़ में सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी है जो पंजाब के लोग ये मूवमेंट करते आ रहे हैं, बिल्कुल वाबस्तगी है। मैं अलग ऐलान कर रहा हूँ कि वो उनकी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून से, और कल जो लोग यहाँ बैठे थे उनकी भी वाबस्तगी एक सियासी दीनी जमात से। वो उसको पिछले 30 साल से कराची के लोग रिजेक्ट कर रहे हैं उस जमात को। वो हर दफा इंतशार फैलाने की कोशिश करती है, हम उस इंतशार को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन FBR ने ताजिरों को फिक्स टैक्स की यकीन दहानी भी करा दी है और छोटे ताजिरों के ऑडिट की मुद्दत को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है। लिहाजा हम अपनी दुकानें खोलेंगे और कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। मैं बता रहा हूँ, मैं कराची के छोटे ताजिरों को ये मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों के चैनल्स के तवज्जुह से कि भाई इस चीज़ को देखो, क्या हम उन सरमाएदारों की जंग तो नहीं लड़ रहे जो अपनी प्रॉपर्टी छुपाने के लिए हमको फेस पे लाके ये सारे काम करा रहे हैं। खुदारा इन चीज़ों को समझें, किसी की सियासत का निशाना ना बने। अभी तक हमारे लोगों को यही नहीं पता कि हम किस चीज़ की जंग लड़ने जा रहे हैं। जब हमने अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड बना लिया, सबसे उसको अप्रूव करा लिया, तो फिर उसके बाद जब वो हमारा मंजूर हो रहा है तो फिर हमें किस बात की उसमें परेशानी है।